معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ڈیئر اردو چینل پر یعقوب نظامی کی کتاب مغرب کی وادیوں میں مراکش اور اندلس کی سفری یادیں۔ سب ہیڈنگ اللہ کی دھرتی۔ جہاں آج مراکش آباد ہے، کوئی 1000 سال پہلے یہ نخلستان تھا۔ یہاں کھجوروں کے باغات، کھیت کھلیان اور چراگاہیں تھیں۔ گاہے گاہے بربروں کی جھونپڑیاں بھی نظر آ جاتی تھیں۔ انسانوں سے زیادہ بھیڑ بکریاں، اونٹ اور گھوڑے چراگاہوں میں چرتے اور گھومتے پھرتے نظر آتے تھے۔ علاقہ میدانی لوگ صحت مند اور جنگجو تھے۔ اکثریت دین اسلام میں داخل ہو چکی تھی۔ اس سرسبز خطے میں صرف اور صرف بربر قبائل آباد تھے۔ بربر کون؟ ابن خلدون کہتے ہیں کہ بربر فلسطین کا ایک قبیلہ تھا، جس کے بادشاہ جالوت کو جب حضرت طالوت نے قتل کیا تو بربر فلسطین سے بھاگے اور مغرب کا رخ کیا۔ چلتے چلتے جب یہ لوگ بحیرہ اوقیانوس کے کنارے پہنچے تو اس علاقے کی زرخیزی، پہاڑ، ندی نالے اور ہریالی دیکھی تو انہیں اپنا وطن فلسطین یاد آنے لگا۔ پھر کیا ہوا؟ یہ بربر قبائل اس سرزمین میں پھیلتے گئے۔ جسے جو جگہ پسند آئی اس نے وہاں ہی ڈیرے ڈال دیے۔ یہ آزاد منش قبائل تھے جو کسی کی اطاعت میں رہنا پسند نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب رومن کو عروج ملا تو انہوں نے اس خطے کو فتح کیا اور بربر نے جزیہ دے کر رومن کی اطاعت قبول کر لی۔ رومن نے اس خطے پر طویل عرصہ حکومت کی، جنہیں آخرکار مسلمانوں نے شکست دے کر اس خطے کو اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا۔ یہی خطہ آج المغرب کے نام سے مشہور ہے۔ اس خطہ پر رومن اور پھر عرب حکومت کرتے رہے۔ بربر جنگجو اور بہادر تھے، لیکن انہیں خود مختار حکومت کا پہلا موقع 11ویں صدی میں ملا، جب ابو بکر بن عمر نے مراکش اور گرد و نواح کے بربر قبائل کو جمع کر کے نئی حکومت کی داغ بیل ڈالی۔ ابو بکر نے اپنے کزن یوسف بن تاشفین کو بھی شریک حکومت کیا۔ ان کا دارالحکومت اغمات تھا۔ اغمات کوہ اطلس کے دامن میں ایک چھوٹے سے قلعہ پر مشتمل تھا، لیکن بڑھتی ہوئی آبادی اور مستقبل میں حکومتی امور کے پیش نظر دارالحکومت کے لیے ایک نیا شہر آباد کرنے کا منصوبہ تیار ہوا۔ چنانچہ 1061 میں اغمات سے 18 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی، جو آج دنیا میں مراکش کے نام سے مشہور ہے۔ سب ہیڈنگ سرخ شہر۔ آج میں بیگم کے ساتھ اسی سرخ شہر کو دیکھنے آیا، جس کی دھوم 4 سو پھیلی ہوئی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب اس ملک کی شہرت کا سبب طارق بن زیاد تھے، جس نے اسلامی فوجوں کی قیادت کرتے ہوئے بحیرہ روم کو عبور کر کے اندلس کو فتح کیا تھا۔ پھر ابن بطوطہ نے اس ملک کو دنیا بھر میں روشناس کروایا، اور آج اس ملک کی شہرت نیلے سمندر، خوشگوار آب و ہوا، میدان، صحرا، پہاڑ اور زمانہ قدیم کے رہائشی علاقے، بازار اور تہذیب و تمدن جیسی پرکشش چیزیں سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ اسی شہرت کی وجہ سے میں بھی بیگم کے ہمراہ یہاں پہنچا۔ رات ریاض پیلس ڈی پرنسس میں گزاری۔ صبح آنکھ کھلی تو باہر سے قہقہے اور شور شرابے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو دختران فرنگ سوئمنگ پول میں تیراکی کے مظاہرے کر رہی تھیں۔ تیراکی کے ساتھ ساتھ چھیڑ چھاڑ سے قہقہے بلند ہو رہے تھے، اور پھر گوریاں ایک ساتھ جب سوئمنگ پول میں چھلانگیں لگاتیں تو شڑپ شڑپ کی آوازیں سنائی دیتیں۔ یہ مخلوق مچھلی کی طرح تیرتی، بل کھاتی اور خرمستیاں کر رہی تھی۔ یہ منظر آنکھوں اور دل کے لیے سود مند تھا، کیونکہ یہ کچھ کر لو نوجوانوں اٹھتی جوانیاں ہیں پر عمل پیرا تھے۔ یہ دیکھتے ہوئے میں نے بھی خیالی پلاؤ کی دیگ چولہے پر رکھی کہ جا کر تیراکی کروں۔ ابھی میں تیراکی کے ارادے باندھ ہی رہا تھا کہ شور و غل میں بیگم کی آنکھ کھل گئی۔ پھر کیا ہوا یہ بتانے کی ضرورت نہیں، بس یہی سمجھیے کہ صبح سویرے ایک مولوی خاتون کی تقریر سننی پڑی، جس کا اختتام نظریں جھکائے رکھنے کے حکم پر ہوا۔ بیگم کا خطاب سننے کے بعد اٹھا اور تیراکی کی بجائے شاور لینے لگا۔ شاور کے بعد نیا لباس پہنا
اور بیگم کے ساتھ ناشتے کے لیے ڈائننگ ہال میں جا پہنچا، جہاں ہوٹل کی خدمت گار مراکشی لڑکیوں نے خوش آمدید کہتے ہوئے ناشتے کی لوازمات دکھائیں تو دل خوش ہو گیا۔ میز پر یورپی اور مراکشی دونوں تہذیبوں کے مطابق ناشتے کے لوازمات موجود تھے۔ ہم نے بھی دونوں تہذیبوں کے کھانے کی اشیاء کا انتخاب کیا اور خوب سیر ہو کر کھایا۔ سیاحت کے دوران میں ہمیشہ ناشتہ مزے لے لے کر کھاتا ہوں۔ ناشتے کے بعد ہم صحن میں اس جگہ جا بیٹھے جہاں ہوٹل کی مینیجر فاطمہ کے ساتھ شب کو باتیں کرتے رہے تھے۔ امید تھی کہ ابھی وہ پری چہرہ مسکراتی بل کھاتی آئے گی جسے دیکھتے ہی دل باغ باغ ہو جائے گا، لیکن میری امید کے برعکس ایک افریقی بربر جوان نے آ کر سلام کیا اور بتایا، میرا نام محمد مراکشی ہے اور ہوٹل کی دن والی شفٹ کا مینیجر ہوں۔ محمد مراکشی ایک ہنسمکھ چاق و چوبند نوجوان تھا جس نے بتایا کہ سیاحوں کی اکثریت سیر کے لیے صبح جاتی ہے اور دوپہر 1 بجے تک واپس ہوٹل میں آ کر کیلولا کرتی ہے، پھر شام 5 بجے دوبارہ سیر کے لیے نکلتی ہے۔ کیلولا اس ملک میں لازمی ہے چونکہ ملک گرم ہے۔ کیلولا واقعی ضروری ہے۔ عرب دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، بلکہ عرب جب اندلس پہنچے تو وہ کیلولا کی عادت اپنے ساتھ وہاں بھی لے گئے تھے۔ 800 سال کے بعد اندلس کے مسلمانوں کو تو نکال دیا گیا، لیکن اہل اندلس کیلولے کو نہ نکال سکے۔ اندلسی آج بھی باقاعدگی کے ساتھ کیلولا کرتے ہیں۔ محمد مراکشی کے مشورے پر ہم نے فیصلہ کیا کہ آج صبح کے وقت یوں ہی بازاروں میں گھوم پھر کر اس شہر سے واقفیت اور شام کو شہر کے دل الفنا کو دیکھیں، بلکہ ساری شام وہاں گزاریں۔ ہم جانے لگے تو ہوٹل مینیجر بھی ہمارے ساتھ باہر آیا اور مشورہ دیا کہ اگر آپ بائیں طرف والی گلی میں چلتے جائیں تو زیادہ سے زیادہ علاقہ دیکھ سکیں گے، اور پھر ہمیں ہوٹل کا ایک کارڈ بھی دیا کہ اگر پرپیچ گلیوں میں راستہ بھول گئے تو کسی راہ گزر سے پوچھنا، وہ آپ کو واپس ہوٹل پہنچا دے گا۔ ہوٹل سے نکلے تو ایک گلی مڑنے کے بعد ہم بازار میں جا پہنچے۔ یہ بازار بالکل اسی طرح کے تھے جیسے میں نے استنبول میں گرینڈ بازار، قاہرہ میں خان الخلیل اور دمشق میں الحمدیہ مارکیٹ دیکھی تھی۔ اس طرح کے بازار ایشیائی ممالک میں آج بھی پر رونق اور رواں دواں ہیں، جہاں چلتے ہوئے میں یہی محسوس کرتا رہا جیسے میں گجرانوالہ ریل بازار میں سے گزر رہا ہوں۔ مراکش کے قدیمی بازار یورپی سیاحوں میں بے حد مشہور ہیں، چونکہ اس طرز کے بازار اب یورپ سے ختم ہو چکے ہیں۔ مراکش کے بازار تنگ سڑک کے دونوں طرف دکانیں اور درمیان میں پیدل چلنے والے راستے جن پر زمانہ قدیم کی طرز کے پتھر نصب تھے۔ ادھر گاڑیوں کی آمد و رفت ممنوع تھی۔ چھوٹی چھوٹی دکانیں جن کے باہر اشیاء لٹکا کر گاہکوں کو متوجہ کیا جا رہا تھا۔ بازار میں کسی دکان پر ٹوپیاں، کسی پر جوتے، کوئی نت نئے فیشن کے کپڑے اور کوئی جڑی بوٹیاں فروخت کر رہا تھا۔ سیاح باہر لٹکی ہوئی چیزوں پر نظریں ڈالتے ہوئے چلتے چلے جاتے تھے۔ آج مراکش میں ہمارا پہلا دن تھا، اس لیے ہم نے یورپی انداز میں ونڈو شاپنگ سے آغاز کیا تاکہ شہر کی واقفیت بھی ہو جائے اور قیمتوں کا بھی پتہ چل جائے۔ راہ چلتے دکاندار ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتے اور چیزیں دکھاتے رہے۔ ہم بھی قیمت پوچھ کر خاموش ہو جاتے۔ ہماری خاموشی پر وہ فوری اپنی طرف متوجہ کرتے اور چیزیں دکھاتے رہے۔ ہماری خاموشی پر وہ فوری قیمت کم کرنا شروع کر دیتے، تو یہی احساس ہوتا جیسے ہم وطن عزیز پاکستان میں کندھے پر سامان اٹھائے گلی گلی گھوم پھر کر فروخت کرنے والے کسی خان صاحب سے سودے بازی کر رہے ہیں۔ بالکل وہی منظر یہاں مراکش میں بھی موجود تھا۔ مراکشی دکاندار بھی خان لوگوں کی طرح دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس طرح چھوٹ دیتے کہ 700 مانگ کر آخر 70 روپے میں فروخت کر رہے تھے، جبکہ یورپ میں اس کے برعکس ہر چیز کی قیمت لکھی ہوتی ہے۔ اگر پسند آئے تو خرید لو، ورنہ اپنی راہ لو۔ گھومتے پھرتے ہم انفارمیشن سینٹر گئے تاکہ مراکش کے دلچسپ مقامات کی معلومات حاصل کریں۔ وہاں ایک مراکشی نوجوان بڑے خلوص سے ملا اور بتایا کہ یوں تو پورا شہر ہی دلچسپ ہے، جس کو دیکھنے کے لیے
دن نہیں مہینے چاہیے، لیکن مناسب ہے کہ آپ مراکش کا مرکز، جامعہ الفنا، مسجد قطبیہ، سیدین کے مزار، مدرسہ بن یوسف، قصر بیدی، قصر الباہیہ اور ماجوریلا گارڈن کی سیاحت کے بعد اگر کچھ دن بچ جائیں تو مراکش سے باہر اغمات اور یکا ویلی اور اوزبود کی آبشاروں کی ایک جھلک ضرور دیکھیں۔ بازار میں گھومتے پھرتے معلوم ہوا کہ مراکش کا عام آدمی بہت ہی با اخلاق اور مددگار ہے۔ جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں تو وہ بڑی عقیدت کے ساتھ ملتے اور پاکستانی بھائی کہہ کر پکارتے، کچھ پیار و محبت میں قہوہ پینے کی پیشکش کرتے۔ پیار و محبت کا یہ حال تھا کہ ہم نے بازار میں ایک ٹریول ایجنٹ سے شہر کے مرکز الفنا کا راستہ پوچھا تو اس نے اپنے نائب کو دکان پر بٹھایا اور ہمارے ساتھ چلتے ہوئے کافی دور جا کر ایک بازار میں جا پہنچا اور کہا کہ اب آپ سیدھے اسی بازار میں چلتے جائیں تو شہر کے مرکز میں پہنچ جائیں گے۔ شہر کے دکاندار انگریزی، فرانسیسی اور اطالوی زبان فر بولتے ہیں۔ دکاندار تو دکاندار، فٹ پاتھ پر بازار سجانے والی بوڑھی بربر عورتیں بھی انگریزی بولتی ہیں۔ ہم فٹ پاتھ پر چل رہے تھے کہ ایک بربر بوڑھی نے ہمارے ساتھ انگریزی میں بات چیت شروع کر دی تو ہم انتہائی حیران ہوئے کہ کتنی ہوشیار ہے یہ بوڑھی عورت، جو بربر زبان کے ساتھ ساتھ عربی اور پھر یورپی زبانوں میں بھی مہارت رکھتی ہے۔ مراکش شہر قدیم اور جدید پر مشتمل ہے۔ مدینہ قدیم میں بازار جبکہ شہر جدید میں پلازے، تعلیمی ادارے، یونیورسٹی، کالج اور خوبصورت باغات ہیں۔ آج ہم نے شہر قدیم کے بازار ہی گھوم کر دیکھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہاں بازار ہی بازار ہے تو بات غلط نہیں، جدھر جائیں بازار۔ ان میں فرق صرف یہ ہے کہ مختلف اشیاء فروخت کرنے کے مختلف بازار ہیں۔ ہم ایک بازار سے نکلتے تو دوسرا ہمارا انتظار میں ہوتا، ہم ایک بازار سے نکلتے تو دوسرا ہمارے انتظار میں ہوتا۔ سب ہیڈنگ تاجین۔ دوپہر کے وقت سوچا کہیں کھانا کھا لیا جائے۔ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ ہمیں ایک جھوپڑی نما ہوٹل نظر آیا جو درختوں کے سائے میں تھا۔ ہوٹل پر رش اس قدر کہ لوگ قطاروں میں کھڑے تھے۔ میں نے کھانا کھانے کے ماہر استادوں سے سن رکھا تھا کہ جس ہوٹل پر رش ہو وہاں تازہ اور لذیذ کھانا ملتا ہے۔ چنانچہ میں اور شمیم نے اسی ہوٹل سے کھانا کھانے کا فیصلہ کیا۔ ہوٹل کے خدمت گاروں نے ہمیں کھلی فضا میں ایک جگہ بٹھایا تو مقامی کھانوں کے بارے میں معلومات لینے کی خاطر ہم نے ان کے ساتھ مشورہ کیا کہ کون سا کھانا کھائیں تو سب نے یک زبان ہو کر کہا۔ چنانچہ ہم نے تاجین کا آرڈر دیا۔ کھانے کا آرڈر دے کر ہم تاجین کا انتظار کرتے اور ساتھ ساتھ سوچتے رہے کہ یہ کس طرح کا کھانا ہوگا۔ 10 منٹ کے بعد ریسٹورنٹ کے خدمت گار لڑکوں نے مختلف قسم کے سلاد، روٹیاں اور ایک لمبوتری سی سرخ مٹی کی ہانڈی نما برتن میں تاجین آ کر میز پر رکھی۔ ہم نے ہانڈی کا ڈھکن اٹھا کر دیکھا تو اس میں گوشت اور اوپر آلو تہہ بتہ رکھے ہوئے تھے۔ کھانا اس قدر گرم تھا کہ ہانڈی ابل رہی تھی۔ خدمت گار لڑکے نے مشورہ دیا کہ کھانا ذرا سوچ سمجھ کر کھائیں چونکہ ابھی یہ بہت ہی گرم ہے۔ احتیاط کے باوجود میرا تالو جل گیا۔ کھانا بہت لذیذ تھا۔ ہمارے استفسار پر کہ تاجین کو کیسے پکایا جاتا ہے، ہوٹل میں کام کرنے والے لڑکوں نے بتایا کہ ہم مٹی کی ہانڈی میں زیتون کا تیل ڈال کر اس میں گوشت کے چند ٹکڑے رکھ کر اوپر آلو کے قطلے تہہ بتہ رکھتے رہتے ہیں، پھر کچھ مرچ مسالے ڈال کر اسے دھیمی آگ پر پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ جب گوشت گل کر ہانڈی تیار ہو جاتی ہے تو اسے کھانے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ کھانا ہمیں پسند آیا، چنانچہ فیصلہ ہوا کہ آئندہ دوپہر کے وقت یہی تاجین کھایا کریں گے۔ بعد میں نعیمہ نامی ایک مراکشی بربر لڑکی نے بتایا کہ تاجین کھانے کا نام نہیں بلکہ بربری زبان میں ہانڈی کو کہتے ہیں۔ یہ کھانا ہانڈی میں پکایا جاتا ہے، اس لیے ہانڈی کی مناسبت سے تاجین کہلاتا ہے۔ دوسرے دن اسی طرح کا کھانا ہم نے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں کھایا، لیکن جو مزہ چھجو کے چوبارے میں وہ نہ بلخ نہ بخارے۔ کھانے کے بعد ہم پیدل بازار سے چلتے ونڈو شاپنگ کرتے اپنی رہائش گاہ پہنچے۔
اب دوپہر کیلولے کا وقت تھا، چنانچہ ہم اپنے کمرے میں کیلولے کے لیے چلے گئے۔ ایئر کنڈیشن کمرے میں پہنچے تو سکون ملا۔ برطانیہ میں کیلولا کا تصور نہیں، ایسے میں نیند تو نہ آئی، لیکن سوچیں مجبور کرنے لگیں کہ ذرا اس ملک اور شہر کا پس منظر معلوم کیا جائے۔ ہوٹل میں سیاحوں کی دلچسپی کے لیے ایک کتابچہ تھا۔ میں نے ورق گردانی شروع کی تو مجھ پر اس ملک کے راز کھلتے گئے۔